کریں گے. مجھے سب سے پہلے ذرا اجازت ہو، لارڈ قربان حسین صاحب چونکہ ٹریول کر رہے ہیں تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں آئینی امور کے حوالے سے. السلام علیکم لارڈ صاحب. وعلیکم السلام جناب صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. یو نیئرلی شفیلڈ نو؟ جی. اچھا یہ فرمائیے گا لارڈ صاحب کہ جب برطانیہ میں کوئی آئینی ترمیم آتی ہے، کوئی بل آتا ہے، تو اس کا پروسیجر کیا ہے؟ آپ ذرا یہ بتا دیں. دیکھیے آئینی ترامیم جو ہے وہ آئدر ہاؤس آف کامن سے بھی شروع ہو سکتی ہے اور ہاؤس آف لارڈ سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اچھا، جس کی طرف سے شروع ہو پہلے سب سے اس کی ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ فرسٹ ریڈنگ میں آتی ہے، جس میں کاغذات جو ہے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور دونوں ہاؤسز کے ممبران کو وہ پڑھنے کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں کہ یہ ترامیم آؤٹ لائن جو ہے اس کا بیسیکلی اسکیچ جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ ترمیم کا یا نئے قانون کا مسودہ جو ہے وہ بلٹ پوائنٹس اس کے آپ کہہ لیجیے وہ تمام لوگوں کو پڑھنے کے لیے دستیاب ہوتے ہیں ان الیکٹرانک فارمیٹ ایز ویل ایز پیپر فارمیٹ. اور اس کے بعد یہ دونوں ہاؤسز میں باری باری فرسٹ ریڈنگ کے لیے آتے ہیں، جس میں یعنی بڑی کیا کہتے ہیں بریف سی ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا گورنمنٹ پرپوز کر رہی ہے یا جو بھی بندہ پرپوز کر رہا ہے وہ ایگزیکٹلی کیا پرپوز کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ فائدہ کیا ہوگا. اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ کے لیے دوبارہ دونوں ہاؤس میں جاتی ہے، ہاؤس آف کامنس میں بھی ہاؤس آف لارڈس میں بھی، اور اس میں تشریح کے ساتھ وہ جو امینڈمنٹ یا نیو لیجسلیشن جو ہوتی ہے اس کا وہ ہوتا ہے ڈیٹیل وہاں مسودہ ہوتا ہے، اور اس مسودے میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور مختلف ممبران جو ہے وہ کئی ایسی ترامیم بھی آئی ہے جو ہفتہ ایک ترمیم پہ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، لیجسلیشن پہ بحث رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آتی ہے اپنے کمیٹی اسٹیج. کمیٹی اسٹیج ایک ایسا اسٹیج ہے جس پہ بال کی کھال ادھیڑی جا سکتی ہے، وہاں ان ڈیٹیل ڈسکشن ہو جاتی ہے کہ ایک لگانے سے کیا ہوگا، مٹ لگانے سے کیا ہوگا. یہ یعنی جتنے وہ ایکسپرٹ ہمارے ہوتے ہیں تمام پارٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین جو ممبر ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی فیلڈ سے ہوتا ہے، وہ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس پہ امینڈمنٹ لاتے ہیں. اور بیسکلی جو کمیٹی اسٹیج ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے اور امینڈمنٹ جو ہے وہ لائی جاتی ہے. اور اس کے بعد یعنی وہ جو مسودہ ہوتا ہے اس کی شکل کافی حد تک یعنی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اسٹیج کے اینڈ تک. یعنی وہ جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک خاکہ کا ہوتا ہے شروع میں، وہ کمیٹی اسٹیج پر آ کر کے اس کی ایک شکل بن چکی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر آتی ہے اسٹیج ہماری رپورٹ اسٹیج. رپورٹ اسٹیج میں وہ جو ابتدائی خاکہ ہوتا ہے کمیٹی اسٹیج کے اس لوگ پل درست کرنے سے اور اس کی ہر طرح کی یعنی اچھا لارڈ صاحب before we go too far بیسیکلی یہ جب ڈرافٹ ہوتا ہے تو پہلے اس کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں میڈیا کو بھی اور پبلک کو بھی. اس کے بعد یہ یو آر سیئنگ دیٹ اٹ کین اسٹارٹ فرام دی اپر ہاؤس اور اٹ کین اسٹارٹ فرام دی ہاؤس آف کامنس. ہاؤس آف کامنس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ممبران آف پارلیمنٹ ہیں وہاں سے شروع ہو سکتا ہے، ٹیبل ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ کمیٹی روم میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نیٹی گریٹی ایف اینڈ بٹس اس کو سیدھی کی جاتی ہے، نوک اور پلک. اور پھر یہ اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، آپ کا ہاؤس آف لارڈ جس کے آپ رکن ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا ہے. ڈیبیٹ ہونے کے بعد یہ بل جو ہے اس پر ووٹنگ ہوتی ہے اور پھر پاس ہوتا ہے. اٹ کین ٹیک 6 months, اٹ کین ٹیک 1 year ٹو بیکم اے لا. پاس اور پھر میں تھوڑا سا کروں کہ کمیٹی اسٹیج کے بعد آتا ہے ہمارا رپورٹ اسٹیج. رپورٹ اسٹیج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس کی یہ آخری اسٹیج ہوتی ہے. اس وقت تک یہ بل جو ہے یہ آ
तैयार हो चुका होता है, और उसके बाद जब पास होता है तो वो रॉयल कंसेंट के लिए चला जाता है बादशाह की मंजूरी के लिए। अब मैं एक बात तो आपके गुजार करूँ, वो ये कि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितनी जल्दी किस लेजिस्लेशन को पास करना चाहती है, वो लेंथ जो है उसकी वो गवर्नमेंट की मर्जी पर डिपेंड करती है। बादलों का पहली स्टेज पे बिल आया है और 2-2 साल वापस नहीं आया है, क्योंकि उसकी कोई अर्जेंसी नहीं देखी गई है कि उसको सेकंड स्टेज के लिए लाया जाए या उसके लिए। अच्छा, बाद ऐसे भी आए हैं जिनको 6-6 महीने लग गए हैं, यानी पूरी उसकी अपने तमाम स्टेज से गुजरने के लिए, और बाद गवर्नमेंट ने ऐसे बिल भी गवर्नमेंट लाई है हमारे यानी 14 साल होने को है मुझे हाउस रोड के अंदर, और इसमें देखने को सेकेंडरी में ये समझ आई है कि गवर्नमेंट ने अगर पुश थ्रू करने की कोशिश की है तो ऐसे लेजिस्लेशन भी आए हैं जो 2 माह के अंदर अंदर वो यानी पहले स्टेज से लेकर के आप स्टेज तक पुश थ्रू कर दिए गए हैं, लेकिन उन पर बहुत तनकीद हुई है कि गवर्नमेंट जो है उसने पुश किया है, पुलिस को हमें स्क्रूटनाइज नहीं करने दिया गया है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा होता है कि बदलाव का गवर्नमेंट जो है। Thank you, sir. We are trying to do the dot connecting. पाकिस्तान के सिनारियो में देख रहे हैं कि एक आईनी तरमीम भी बिल आ रहा है या लेजिस्लेशन आ रही है, तो हुकूमत by all means wants to do some changing in legislation. So उसका हम ये बता रहे थे कि हमारी डेमोक्रेसी पाकिस्तान की सेम मॉडल एज यूके, so उसको हम जरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे जी कि हर स्टेज पे पेपर वर्क जो है वो तमाम मेंबरान को दिया जाता है पढ़ने के लिए। इन दोनों हाउसेज के जो मेंबरान है उनको A to Z सप्लाई होता है पेपर वर्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एज वेल एज पेपर फॉर्मेट। ठीक है, आप सरकारी दावतें भी खाते हैं और पाकिस्तान के अरबाब अख्तियार जब आते हैं, वजीर आते हैं, मेंबरान आते हैं या वजीर आजम आते हैं, उनको ये समझाया करें खुदा के लिए जो डेमोक्रेसी है हमारी इस तरह काम करती है और आप भी इसी तरह चलाएं ताकि हमारा दुनिया में मजाक न बने और हमारी कौम भी कहीं सिविल बालादस्ती और डेमोक्रेसी की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया लाड साहब।